اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث سنانے سے پہلے اس بات کو ذرا سن لیجئے کہ ایک انسان دو طرح سے گناہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے پوشیدہ طور پر گناہ کرنا۔ ظاہری طور پر گناہ کرنا، اس کی مثال فار ایگزامپل ماہ رمضان میں اب سب کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، سب کے اوپر فرض ہے۔ اب کوئی انسان چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر آپ کے چاپی موڑ میں یا مدرسے کے سامنے جو چائے کی دکان ہے ان میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، اب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ کی نظر اس انسان پر پڑی، بیوقوف ماہ رمضان میں چائے پیتا ہوا نظر نہیں، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں ارے نالائق، کم سے کم شرم تو کرو کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم روزہ رکھے، تم روزہ نہیں رکھے ہو، تم چائے پی رہے ہو، ارے نالائق شرم تو کرو۔ لیکن جواب آتا ہے، کیا جواب آتا ہے؟ ارے جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ جواب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ کی نظر کے سامنے، جب آپ اس کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو کہتا ہے کہ جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ تو یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا۔ اب مثلا آپ کے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے، اب گاؤں میں مولوی صاحب کا بڑا احترام ہے، مولوی صاحب کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اب امام صاحب، اب وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کو بیڑی پینے کی عادت ہے، مثال دے رہا ہوں، پوشیدہ طور پر گناہ کرنا اور ظاہری طور پر گناہ کرنا۔ اب مولوی صاحب جو ہیں اس کو بیڑی پینے کی عادت ہے، لیکن صاحب یہ ڈرتے ہیں، یہ سوچ کر ڈرتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کی نظر کے سامنے، اگر میں لوگوں کے سامنے اگر بیڑی پیوں گا، لوگوں کے سامنے اگر میں سگریٹ پیوں گا تو میرا جو درجہ ہے، میرا جو مرتبہ ہے وہ لوگوں کی نظر میں گٹ جائے گا۔ تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ مکئی کی کھیت میں جا کر بیڑی پیتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی نظر سے چھپ کر بیڑی پیتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ تنہائی میں جا کر بیڑی پیتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے، یہ ہوتا ہے تنہائی میں گناہ کرنا، یعنی پوشیدہ گناہ کرنا۔ دونوں چیز سامنے ہو گئی۔ اب حدیث سنتے جائیے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، جو لوگ کھڑے ہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں، ایسے بھی مجمع خالی ہے، اب بیٹھ جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، اے لوگو، کل قیامت کے روز میدان محشر میں میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دی جائے گی، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی، تمام نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون سے بد نصیب شخص ہیں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لے اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائیں گی۔ حدیث سنیے، نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یعنی بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں کام نہ آئیں گی، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ثوبان نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں تو لائیں گے لیکن لانے کے باوجود وہ جنت تک نہیں جا پائے گا، یعنی ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں غلط کام کیا کرتا تھا، وہ لوگ ہیں
کہ لوگوں کی نظر سے چھپ کر غلط کام وہ انجام دیا کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، تنہائیوں میں وہ گناہ سے نہیں بچ پاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی؟ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ آج کی تاریخ میں، آج کے اس دور میں ظاہری طور پر گناہ سے بچ جانا یہ تو کچھ حد تک آسان ہے، لیکن تنہائیوں کے گناہ سے بچنا اور تنہائیوں کی برائی سے بچنا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ سب کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے۔ اور آج انسان اس بات کو بھی یاد رکھے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس لیے جہنم کے اندر جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ اگر کل آپ جہنم کے اندر جائیں گے نا، بات کو سنیے، ان کو خاموش کرائیے نا، کوئی ان کو خاموش کرائیے۔ اگر آپ جہنم کے اندر جائیں گے، پھر سے سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے جائیں گے، اگر کل خدا نہ خواستہ اگر آپ جہنم کے اندر جائیں گے تو اس میں میرے بھائیوں موبائل فون کا بڑا اہم رول ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ موبائل فون کا بڑا اہم رول ہوگا، کیونکہ آج ہم اور آپ موبائل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، موبائل کی برائی سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھیے، سب کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے، کیا کر رہے ہیں آج نوجوان، ہمارے نوجوان آج آئیڈیا بدل کر لڑکیوں کے ساتھ گندی چیٹنگ کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ رات میں سونے کو گیا، سوتا نہیں ہے، رات بھر لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے، ویڈیو کالنگ میں بات کرتا رہتا ہے، اللہ جانے اور کیا کرتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل کی برائی ہے، اگر آپ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں، موبائل کے فتنے سے بھی بچنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ جب آپ کو دل کرے کہ نہیں صاحب یہ کر لوں، چلو یہ ویڈیو دیکھ لوں، چلو اس لڑکی سے ویڈیو کالنگ میں بات کر لوں، یا یہ کر لوں وہ کر لوں، آپ جو کرتے ہیں جب دل کرے تو یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کو معلوم چلے یا نہ چلے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تبھی آپ برائی سے اور اس فتنہ سے بچ پائیں گے، ورنہ آپ نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے بار بار میں آپ سے یہ میسیج دے کر دینا چاہوں گا اور دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، اگر آپ برائی سے اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو۔